بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم انشأكم ولم تكونوا شيئا. یا حرف ندا ہے، یا ایھا الناس، ایو یہ منادہ ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، الناس ایو سے بدل ہے یا اس کی وضاحت ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مفسر فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے مراد، ناس سے مراد اہل مکہ ہیں، چونکہ قرآن پاک میں عموماً اہل مدینہ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا گیا، اور اہل مکہ کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا ہے، لیکن مراد یہاں پر تمام لوگ ہیں، صرف اہل مکہ خاص نہیں ہیں۔ اہل مکہ کی تفسیر حضرت ابن عباس نے کی ہے، اسی لیے مؤلف نے یہاں پر اہل مکہ کا ذکر کیا ہے۔ باقی دیگر مفسرین نے الناس کو عام مانا ہے اور تمام لوگ اس میں داخل ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ غیر مسلم ہوں، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، کفار، کوئی بھی ہوں، سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ یا ایھا الناس، اور یہ صورت آپ لوگ جانتے ہیں مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے، تو یہاں پر اہل مکہ کو کیوں خطاب کیا گیا؟ یہ تو مدنی صورت ہے۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً قاعدہ یہی ہے، عموماً اکثریتی قاعدہ یہی ہے کہ اہل مدینہ کو یا مومنین کو یا مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، اور مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس سے خطاب ہے، کہیں کہیں کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہے، جیسے یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر الناس میں سب لوگ داخل ہیں، اہل مکہ، اہل مدینہ اور دنیا جہان کے تمام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الناس، اے لوگو، چونکہ حکم سب کے لیے ہے اس لیے الناس کا لفظ استعمال کیا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کس رب کی؟ جس رب نے تم کو پیدا کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے الگ الگ رب بنا رکھے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اہل مکہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق اللہ تعالی ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اہل مکہ، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی جو پیدا کرتا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ پیدا تم کو اللہ نے کیا اور عبادت تم کرتے ہو اصنام کی، بتوں کی، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے خالق کی عبادت کرو۔ اعبدو کی تفسیر یہاں مفسر نے وحدو سے کی ہے کہ اپنے رب کی وحدانیت کو بجا لاؤ، اس لیے کہ بہت اہل مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے وغیرہ، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے اس کی تفسیر میں کہا وحدو، اللہ اپنے رب کی وحدانیت کو بجا لاؤ، اس لیے کہ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جس میں توحید ہو۔ اگر توحید نہیں ہے عبادت میں تو عبادت اللہ کے یہاں قبول
نہیں ہے۔ یعنی وہی عبادت قبول ہوگی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو، جو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کی گئی ہو، رب کی رضا جوئی کے لیے جو کی گئی ہو، وہی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اگر عبادت میں کوئی اور مقصد ہے، عبادت کسی اور کے لیے کی گئی ہے، یا کچھ ریاکاری وغیرہ کوئی اور مقصد ہے، تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں، یا اس میں سے ثواب گھٹ جاتا ہے اگر ہلکی پھلکی ریاکاری اس میں داخل ہوتی ہے۔ اور اگر مقصد پورا یہی ہے کہ بس لوگوں کو دکھانا ہے، اللہ سے ثواب کی امید نہیں ہے، تو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وحدوا ربکم، اپنے رب کی وحدانیت کو بجا لاؤ، اپنے رب کو، ایک رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ انشأکم، خلقکم کا معنی انشأکم، تمہیں وجود بخشا، تمہیں بنایا، ولم تکونوا شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں اتنا اچھا بھلا انسان بنایا۔ لہذا جس نے تم کو بنایا ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، اس کی عبادت کرو۔ صرف تمہیں کو نہیں، وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ تمہارے آبا و اجداد کو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کو تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، نہیں نہیں، تمہارے ماں باپ کو بھی جس نے پیدا کیا ہے، ماں باپ کے ماں باپ کو، دادا پرداداؤں کو، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ تو جس نے بنایا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جس نے بنایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرو گے تو یہ تو ناشکری ہے بہت بڑی۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ بعبادت ہی، اس کی عبادت کر کے، عقابہ، اس کے عقاب سے، اس کی سزا سے، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اللہ کی پکڑ سے اور عقاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے ذریعے انسان متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، گناہوں کو ترک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچاتی ہے، تو پرہیزگاری سکھلاتی ہے۔ جب انسان پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، تو برائیوں سے، بے حیائیوں سے وہ بچتا ہے۔ مفسر آگے فرماتے ہیں وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّي، اصل میں لعل یہ ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی اصل میں بولے تو یعنی اصل لغت میں، لغوی معنی یا لغت میں یا عربی زبان میں لعل کا استعمال ترجی کے لیے، امید کے لیے، تمنا کے لیے آتا ہے، مطلب یقینی نہیں ہے، شاید کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ یقین اور تحقیق کے لیے آتا ہے۔ وفی کلامہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کس لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تو معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ نہیں کہیں گے شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو شاید کہ تم متقی، نہیں، ایسا نہیں، تاکہ تم یقینی معنی اس میں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی ذکر کی ہے وہ اسی لیے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ یقینی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کے یہاں اس میں شک ہے۔ ہم انسانوں کے یہاں ہوتا ہے شک، شاید ایسا ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں رہتا مستقبل کے بارے میں، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، کس رب کی عبادت کرنا ہے؟ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشا، بچھونا، زمین کو بچھا دیا ہے، اس پر چلو پھرو، دوڑو، رہو سہو۔ جس رب نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، زمین کو پیدا کیا۔ جعلہ مؤلف نے کہا ہے کہ خلقہ کے معنی میں ہے۔ جب جعلہ کو خلقہ کے معنی میں کر دیتے ہیں تو خلقہ
یہ ایک مفعول ہے، اس کو دو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مفعول کی ضرورت ہے، تو ارض اس کا مفعول ہوگا اور فراشن یہ حال ہوگا۔ اور اگر جعلہ کو جعلہ ہی کے معنی اور سیرہ کے معنی میں کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر الارض مفعول اول ہوگا اور فراشن یہ مفعول ثانی ہوگا۔ بہرحال مؤلف نے یہاں پر ذکر کیا جعلہ کو خلقہ کے معنی میں کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، حال یہ حال ہے، بساطا یفترش ہے بچھونا بچھایا گیا جس کو بچھایا جاتا ہے، بساطن ایسا بچھونا جس کو بچھایا جائے۔ تو لا غایتا فی الصلابتی او اللیونتی فلا یمکن الاستقرار علیہا، ایسا بچھونا نہ ہو کہ بہت ہی سخت ہو، اتنا سخت ہو کہ اس میں لیٹنے سے بھی جو ہے جسم درد کرنے لگے، یا یہ کہ زمین اتنی سخت بھی نہ ہو کہ اگر اس میں ہل چلانا چاہیں، پیڑ پودا بونا چاہیں، بنیاد رکھنا چاہیں تو کھود نہ سکے، اتنی سخت بھی زمین نہیں ہے، اس کو معتدل اللہ نے بنایا ہے، اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ چلتے چلتے آدمی اس میں دھس جائے، اتنی نرم بھی نہیں ہے کیچڑ کی طرح، دلدل کی طرح کہ آدمی چلے چلتے چلتے زمین میں دھس جائے، فلا يمكن الاستقرار علیہا، کہ اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس پر استقرار ممکن نہ ہو۔ تو زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا، بہت ہی مناسب بنایا انسان کے رہنے سہنے کے لیے کہ انسان اس میں رہ سکے، چل سکے، پھر سکے، دوڑ سکے، اپنے دیگر کام کر سکے، اس میں کھیتی باڑی کر سکے، اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں اس میں اگا سکے۔ نیچے زمین کا بچھونا بچھا دیا، اوپر آسمان کی چھت بنا دی، والسماء بناء، بناء کا معنی سقفن کے ہے، چھت کے معنی میں ہے، اور بنایا زمین کو چھت، آسمان کو، اور بنایا آسمان کو چھت، زمین کو بچھونا بچھا دیا اور آسمان کا اوپر سے آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، نازل کیا آسمان سے بولے تو اوپر سے، سما کا معنی بلندی کا آتا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، سما معنی بلندی، تو اوپر سے پانی نازل کیا، یا یہ کہ سما بمعنی صحاب کے ہیں، بدلی کے معنی میں ہے۔ فأخرج به من انواع الثمرات رزقا لكم، چنانچہ نکالا اللہ تعالی نے بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، جو آسمان سے پانی نازل ہوا ہے، من الثمرات، من انواع الثمرات، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے ثمرات زمین سے پیدا کیے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، تاکہ تم کھاؤ پیو، تمہارے لیے رزق کے طور پر، تأکلونہا، تم ان کو کھاتے ہو، وتعلفون به دوابکم، اور اس کے ذریعے تم اپنے چوپایوں کو چارہ کھلاتے ہو، تعلفون چارے کو کہتے ہیں، وتعلفون به دوابکم، تاکہ اور تم اپنے چوپایوں کو اس کے ذریعے چارہ کھلاتے ہو۔ تو یہاں پر ثمرات میں سب چیز داخل ہے، صرف پھل ہی داخل نہیں ہے، ثمر جو بھی چیز زمین سے نکلتی ہے سب اس میں داخل ہے، سب اس کا ثمر ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا تم اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ۔ انداد کا معنی خالد، انداد کا معنی کیا ہے؟ انداد ند کی جمع ہے، شرکاء فی العبادہ، شریک، ند معنی شریک، بالمقابل ہے اس کا جیسا، ہمشر، ند کی جمع انداد، تو اس لیے مؤلف نے ہمارا ذکر کیا شرکاء، شریک کی جمع ہے، عبادت، فی العبادت، عبادت میں شریک نہ بناؤ اللہ کا، فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ، شرکا نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ۔
تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ جانتے ہیں رب تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کو تو کافر لوگ بھی مانتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ کا ذکر یہاں پر ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، الا اللہ کا ذکر یہاں پر ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اچھا، یہاں پر یہ جو حکم آیا اعبدوا، عبادت کرو، یہ قرآن پاک میں سب سے پہلا امر کا صیغہ ہے۔ اس سے پہلے ابھی تک کوئی حکم نہیں گزرا ہے۔ تو قرآن پاک میں سب سے پہلا جو حکم ہے بترتیب مصحف، وہ اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ اگر باعتبار نزول کہیں تو سب سے پہلا حکم ہے علم کا، تعلیم کا، پڑھنے کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پڑھنے کا، علم کا حکم ہے۔ تو علم بھی اگر سیکھنے کا حکم ہے تو سب سے پہلے کون سا علم سیکھا جائے گا؟ توحید کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم سیکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی آیت پڑھنے کے بارے میں ہے باعتبار نزول، اور یعنی سب سے پہلا امر، سب سے پہلا حکم، اور باعتبار ترتیب مصحف سب سے پہلا حکم اللہ کی عبادت کا ہے۔ اس سے پہلے امر، لفظ امر کا صیغہ حکایتاً کے طور پر تو گزرا ہے، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، تو وہاں پر ایک حکایت ذکر کی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ، اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، لیکن اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا قرآن پاک میں وہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا تم اللہ کے لیے انداز نہ بناؤ، شرکا نہ بناؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ انہ الخالق، اللہ سبحانہ وتعالی وہی خالق ہے، ولا یخلقون، اور یہ شرکا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو یہ کچھ نہیں پیدا کرتے، یہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو؟ ولا یکون الہا الا من یخلق، اور الہ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو پیدا کرتا ہو۔ جس میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہو وہی الہ بن سکتا ہے، جس میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ الہ نہیں بن سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب یہ بیان، یہ حکم جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے، اگر انہیں شک ہے قرآن کے بارے میں تو اللہ نے انہیں چیلنج دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو فی ریبن، شک، ریب میں نے شک، اگر تم شک میں ہو مما نزلنا، اس کے تعلق سے جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، ہمارے بندے پر، علی عبدنا، ہمارے بندے پر، بندے سے مراد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ من القرآن، کیا نازل کیا؟ قرآن پاک میں سے، من بیانیہ ہے، قرآن پاک نازل کیا، جو قرآن پاک ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اگر تم کو اس میں شک ہے، ان شرطیہ وَإِن كُنتُم، اگر تم کو شک ہے، ان کا جواب ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کے جیسے کوئی صورت۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود سے اللہ کا کلام نہیں ہے، خود سے بنایا ہے، اگر تمہیں ایسا شک ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو، تم بھی تو اہل عرب ہو، تم بھی تو صاحب بیان ہو، تو تم ایسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، ایک صورت پیش کر کے دکھا دو فصاحت اور بلاغت میں اس کے جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ نہیں فرمایا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ نَبِيِّنَا اور مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ محمد، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس لیے کہ عبودیت مقدم ہے نبوت سے، اس لیے کلمہ توحید میں بھی
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو وہاں بھی رسول سے پہلے عبد مقدم ہے، اس لیے کہ عبودیت اللہ کی عبادت وہ مقدم ہے. بندہ اللہ کا بندہ حقیقی معنوں میں وہی اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ شیطان کا بندہ ہے باعتبار حقیقی یا باعتبار معنی. ورنہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، چاہے اس کی عبادت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. عمومی معنی میں، خصوصی معنی میں اللہ کے حقیقی بندے وہی ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی حقیقی بندے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کے بندے، اس کے پیروکار ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے تعبیر کیا ہے، اور اس کو اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، عبدینا. تو اس میں شرف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس میں ثابت ہو رہی ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کے جیسے کوئی صورت، اے المنزل، نازل کی ہوئی، جیسا قرآن پاک نازل کیا ہوا ہے اس کے جیسے ایک صورت لے آؤ. وَمِن لِلْبَيَانِ، من یہ بیان کے لیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، من کیا ہے؟ بیان کے لیے، اس کے جیسے کوئی صورت. ای ہی مثلہ فی البلاغۃ، یعنی جس صورت کو تم لاؤ گے وہ کیسی ہوگی؟ بلاغت میں اسی کے جیسے ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ تم کوئی بھی کلام لے آؤ اور کہو کہ ہاں ہاں ہم لے آئے. جیسے ایک آدمی لایا تھا جب سورہ فیل نازل ہوئی تھی تو ایک آدمی نے اپنی طرف سے ایک اور صورت بنا دی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، خرطومہ طویل و ذنبہ قصیر وغیرہ، اس طرح کی جملے انہوں نے بنائے. اس کے اس جملوں پر جو ہے خود کفار کافر لوگ ہنسنے لگے کہ یہ بھی کوئی آیت ہے. تو بہرحال اس طرح سے کچھ لوگوں نے کوشش کی، بڑے بڑے ماہرین اور عربی زبان و ادب کے جو منارے تھے ان لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کے جیسے کچھ آیتیں بنا سکیں، لیکن ہار مان گئے اور تسلیم کرنا پڑا کہ قرآن کے جیسے کوئی نہیں بنا سکتا. ہی مثل فی البلاغت، بلاغت میں قرآن کے جیسی ہونی چاہیے. وہ حسن نظمی، حسن نظم میں، تنظیم و ترتیب میں قرآن کے جیسے ہونی چاہیے. والاخبار عن الغیب، اور غیب کی خبروں کے جیسے قرآن کی طرح ہونی چاہیے. قرآن پاک میں غیب کی خبریں بھی ہیں، ماضی کی خبریں بھی ہیں، مستقبل کی بھی خبریں ہیں. تو تم جو کلام پیش کرو گے، جو صورت پیش کرو گے، وہ اس میں غیب کی خبریں بھی ہوں، تب پتہ چلے گا کہ یہ غیب کی خبریں جو ہے ہو بہو ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں. جیسے قرآن پاک میں جو خبریں آئیں وہ ثابت ہو رہی ہیں، بہت ساری ہو گئی ہیں، بہت ساری مستقبل میں ہوں گی جو غیب کی خبریں ہیں، مستقبل کے بارے میں دی گئی ہیں. آگے فرمایا والسورۃ، سورت کا معنی یہاں مؤلف ذکر کر رہے ہیں، والسورۃ قطعۃ لها اول وآخر. سورت کہتے ہیں قطعہ کو، ٹکڑا، جس کا اول ہو اور آخر ہو. اقلها 3 آیات، اور کم سے کم اس میں 3 آیتیں ہوں. اور یہ سورت کون سی ہے جس میں کم سے کم 3 آیت ہیں؟ سورہ کوثر. تو یہاں پر مؤلف نے سورت کا ایک معنی تصور دیا ہے. سورت وہ ہے جس کا، سورت وہ ٹکڑا ہے جس کا اول معلوم ہو، آخر معلوم ہو، یہاں سے شروعات ہے، یہاں پر انتہا ہے، کم سے کم اس میں 3 آیتیں ہوں. تو یہاں پر اللہ نے چیلنج دیا، فاتو، عطا جو ہے با کے ساتھ میں جب آتا ہے تو لانے کے معنی میں، لاؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس کے جیسے کوئی صورت. اور اگر نہیں لا سکتے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء، اپنے شرکاء، اپنے باطل معبودوں کو بھی بلا لو اور ان کی بھی مدد لے لو. تم اگر خود نہیں، اکیلے نہیں بنا سکتے، چلو ہم تمہیں چھٹی دیتے ہیں، اپنے باطل معبودوں کو بلا لو، ساتھ میں ان کے ساتھ مل کر تم ایسی کوئی صورت لے کے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ آلِهَتَكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا، اپنے معبودوں کو بلا لو جن کی تم عبادت کرتے ہو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن معبودوں کی،
انہیں بھی بلا لو، اے غیرہ یعنی اللہ کے علاوہ، لتعینکم تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، تمہارا تعاون کر سکیں قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنانے میں۔ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فی اس بارے میں، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالہ من عند نفسہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو اپنی طرف سے کہا ہے۔ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے کہا ہے، اپنی من سے کہا ہے، اگر تم کو ایسا لگ رہا ہے اپنی اس بات میں، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو چلو تم بھی ایسی کوئی صورت لے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے تو ہیں، تم ہی میں سے اللہ نے نبی رسول بھیجے، ایسا نہیں کہ کہیں باہر سے آئے ہوں، تم ہی میں سے ہیں۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی تمہارے بیچ میں گزری ہے، تم ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہو، تم انہیں صادق و امین کہتے ہو۔ جو زندگی بھر سچ بولتے رہے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو چلو ایسے کر دکھاؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا بقول تمہارے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دیا، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، اور آج تک 1400 برس گزر گئے، آج تک قرآن پاک کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ اور بہت سارے فتین لوگ ہر زمانے میں اٹھتے ہیں جو قرآن پاک پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نہ عربی جانتے ہیں، نہ فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے، فصاحت اور بلاغت میں اس کا کیا مقام ہے۔ ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جاہل لوگ۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو عربی کے ماہر ہیں، وہ تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں قرآن کے سامنے، بھلے سے اس پر عمل نہ کریں لیکن اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں قرآن کے سامنے، اور اس کے جیسے کوئی آیت فصاحت اور بلاغت میں پیش نہیں کر سکتے۔ فَافْعَلُوا ذَلِكَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اس میں تو تم بھی کرو اسی جیسے۔ فَافْعَلُوا ذَلِكَ، اس کو کر گزرو۔ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ، اس لیے کہ تم بھی تو عربی ہو، فصحاء فصیح ہو، مثلہ، اسی کے جیسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تم بھی تو فصیح ہو، عربی ہو۔ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، جب وہ لوگ قرآن پاک کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز ہو گئے، اس کے جیسے کوئی صورت لانے سے عاجز ہو گئے، قال تعالی، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بیچ میں جملہ معترضہ آیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ لِعَجْزِكُمْ، اگر تم نہیں کر سکتے اس کو جس کا پیچھے ذکر ہوا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر نہیں کر سکتے اپنے عاجز ہونے کی وجہ سے، اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے تم نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے، ذالک، اس کو ابداً کبھی بھی، لِظُهُورِ اعجازہ، قرآن پاک کے اعجاز کے غالب ہونے کی وجہ سے، قرآن پاک کے اعجاز کے غالب اور ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کو تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے۔ اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اعتراض کا مطلب جملہ معترضہ ہے، کون سا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، یہاں سے لے کر، یہ جو نشان لگا یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو جملہ معترضہ کو عموماً دو ڈیش کے درمیان لکھا جاتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو تم اس آگ سے جس آگ کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ فَاتَّقُوا بالایمان باللہ، کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لا کر۔ کیسے ڈرنا ہے؟ تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لا کر۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، اور یہ اعتقاد رکھے کہ قرآن پاک یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے قرآن پاک۔ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے آگ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، کہ اگر تم نے یہ مانا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے جہنم سے ڈرو، آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ کون سی جہنم؟ التی وقودها الناس، جس کے ایندھن لوگ ہوں گے۔
جس کے ایندھن لوگ ہوں گے، لکڑی وکڑی ایندھن نہیں ہوگا اس کا، انسان کفار لوگ اس کے ایندھن ہوں گے۔ والحجارۃ، اور پتھر کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے، لکڑی کی آگ کے بنسبت مقابلے میں پتھر کے کوئلوں کی آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو جس آگ کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھر جیسے کاصنامہم منہا، انہی پتھروں میں سے جیسے ان کے بت ہیں۔ عموماً لوگ دیکھیں گے آپ پتھروں کے بت بناتے ہیں، پتھروں سے تراشتے ہیں، تو یہ سارے بت جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، چاہے کسی کے بھی بت ہوں۔ بہت سارے بت ہیں انبیاء کے لوگوں نے بنا لیے، تو انبیاء کو نہیں، انبیاء کو اولیاء کے لوگوں نے بت بنا لیے، تو ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے، ان کے بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ کفار کو لگے کہ یار ہم جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ تو خود جہنم میں پڑے ہیں، یہ ہماری کیا مدد کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کے لیے مزید رسوائی اور نا امیدی ہوگی کہ اب ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ پتھر ان کے بت بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکر، یعنی یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ لوگ اور پتھر ہی ایندھن ہوں گے، تو یہ حرارت کو اور زیادہ تیز کرنے والے ہوں گے، حرارت کو، آگ کو شدید کرنے والی یہ چیز ہوگی۔ تو یہ انہا مفرطۃ او مفرطۃ الحرارہ، کہ وہ آگ جو ہے شدید حرارت والی ہوگی، تتقد بما ذکر، بھڑکایا جائے گا اس آگ کو، جلایا جائے گا، بما اس کے ذریعے جو ذکر کیا گیا پیچھے، کیا ذکر کیا گیا ہے؟ الناس والحجارہ، الناس والحجارہ، حجارہ یہ جمع ہے حجر، ان کی حجر میں نے پتھر، تو پتھروں کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے وہ آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی۔ لا کنار الدنیا، دنیا کی آگ کے جیسے نہیں، تتقد بالحطب ونحوہ، دنیا کی آگ جو لکڑی کے ذریعے جلائی جاتی ہے، لکڑی وغیرہ کے ذریعے، ایندھن کے ذریعے، ایسی آگ نہیں ہوگی، وہ تو آگ پتھروں والی ہوگی، بڑی شدید ہوگی۔ لکڑی کی آگ بہت جلدی بجھی جاتی ہے، لیکن پتھروں کی آگ نہیں بجھتی، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اعدت للکافرین، یہ آگ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ حیت للکافرین، کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعذبون بہا، اس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، کفار کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں اس آگ کے ذریعے۔ جملۃ مستعنفہ، یہ اعدت للکافرین یہ جملہ مستعنفہ ہے۔ جملہ مستعنفہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ مستعنفہ دراصل کسی پوشیدہ سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہاں پر بات آئی کہ اس آگ سے ڈرو جس آگ کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، تو لمن اعدت هذا النار، یہ آگ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے اعدت للکافرین۔ تو جملہ مستعنفہ کسی پوشیدہ چھپے ہوئے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جملہ مستعنفہ اپنے ماقبل والے جملے سے اعرابی محل وقوع کے اعتبار سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، معنوی طور پر تو اس کا تعلق رہتا ہے، لیکن جو ہے وقوع کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے اس کا تعلق اس سے کٹ جاتا ہے۔ او حال، یا یہ کہ یہ حال ہے لیکن حال لازمہ ہے۔ حال لازمہ مطلب اس حال میں کیوں تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے؟ مطلب کفار کے لیے لازمی طور پر تیار کی گئی ہے، ایسا نہیں کہ کافروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جہنم تو کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، جو چاہے کریں، گناہ کریں، فسق و فجور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے جہنم تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو مؤلف نے کہا حال لازمہ، یہ حال لازمہ ہے۔ حال، ایک منٹ یہ بات ہو جائے، حال لازمہ مطلب کافروں کے لیے لازم ہے، اور جو غیر کافر ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ملے ان کے لیے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن کافروں کے لیے یہ جہنم لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر کافر نہیں آئیں گے، غیر کافر بھی آئیں گے، لیکن وہ معینہ مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کافر لوگ ہمیشگی کے لیے آئیں گے،
ان کے لیے شدید عذاب ہوگا، جبکہ مسلمان لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ تطہیر کے لیے جائیں گے، جو انہوں نے گناہ کیا اس گناہوں سے پاکی اور صفائی کے لیے جائیں گے، اور ان کا عذاب دائمی نہیں ہوگا، ان کا عذاب مؤقت عذاب ہوگا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اخبر، بشر کا معنی خبر دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، الذین، کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، صدقوا باللہ، اللہ کی جنہوں نے تصدیق کی، اللہ کو سچا معبود مانا، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد میں نیک عمل بھی انہوں نے کیا، من الفروض، فرائض میں سے، نوافل میں سے، صرف کلمہ پڑھ لینے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں عمل بھی کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے جنات ہے، جنت ان کی جمع جنات، حدائق، حدیقت ان کی جمع حدائق، ذات شجر و مساکن، ایسے باغات ان کے لیے ہوں گے جن میں درخت ہوں گے، اور مطلب درخت طرح طرح کے پھل والے، طرح طرح کی خوشبو والے، وہ مساکن، اور ان کے لیے ان باغات میں رہنے کی جگہ ہوں گی، گھر ہوں گے، اس میں ہوٹلیں ہوں گی، بہترین مسکن ان کے لیے ہوگا۔ کتنا خوبصورت منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے، تجری من تحتها الانہار، ان محلوں کے نیچے سے، ان باغوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اے من تحت اشجارها وقصورها، ان درختوں کے نیچے سے، ان محلوں کے نیچے سے، الانہار نہر کی جمع ہے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، درختوں کے نیچے سے، محلوں کے نیچے سے نہر کیسے بہہ رہی ہوں گی؟ آپ دیکھیں گے جیسے لال قلعہ ہے، وہ تاج محل ہے، اس کے کنارے سے نہر بہہ رہی ہے، تو یہ اس کو بولتے ہیں نیچے سے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کسی بلڈنگ میں ہیں، بلڈنگ کی اوپر کی منزل پر ہیں، اور کوئی شخص آپ کے پاس ملنے آئے، وہ نیچے کھڑا ہے، تو بولا کہ میں بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوں، کیا کہتا ہے وہ؟ وہی میں بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوں، تو بلڈنگ کے نیچے نہیں ہوتا بلکہ نیچے ہوتا ہے، لیکن ایک سائیڈ میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی تعبیر کرتے ہیں بلڈنگ کے نیچے سے۔ تو ایسے ہی کوئی باغ جس کے کنارے سے نہر بہہ رہی ہو، چشمے جاری ہوں، اور سرسبز و شاداب باغ ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، رہنے کے لیے، لیٹنے کے لیے نرم نرم بچھونے ہوں، بستر ہوں، گھر ہو، کتنا مزیدار منظر ہوگا، کتنی مزیدار وہ جگہ ہوگی۔ اچھا، ایک تو نیچے کا مطلب ہو گیا کنارے سے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل نیچے سے نہر بہہ رہی ہو اور نہر کے اوپر پل بنا کر محل بنا دیا گیا ہو اور نیچے سے پانی بہہ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے، اور ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل، دنیا میں بھی اس طرح کے منظر آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ بعض نہروں پر تو ایسے پل بنا دیے گئے ہیں کہ وہ پل بھی پانی کا ہوتا ہے، کہ اس کے اوپر سے پانی کے جہاز گزر جاتے ہیں، ایسے بھی پل آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گے دنیا میں۔ تو دنیا میں مل سکتے ہیں تو آخرت کی تو بات ہی بڑی نرالی ہے۔ تو جو جنت کا جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے وہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق جو انسان چاہتا ہے ویسا اس کے لیے نعمتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں، جو سیر و سیاحت کی جگہیں ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے وہاں سرسبز و شادابی ہوگی، وہاں پر فوارے لگے ہوں گے، وہاں پر جھرنے بہہ رہے ہوں گے، چشمے جاری ہوں گے۔ تو ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، کیوں؟ انسان کی طبیعت چاہتی ہے ایسی جگہ گھومنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ یہاں کوئی ہوٹل مل جائے، کوئی کمرہ مل جائے تو اور مزہ آ جائے، اور ساتھ میں اگر بیوی بھی ہو تو اور مزہ آ جائے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے، چاہتی ہے، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر اس آیت میں مذکور ہیں۔ دیکھیے الانہار سے مراد کیا ہے؟ اے المیاہ فیہا، جن میں پانی بہ رہا، نہر تھوڑی بہتی ہے، نہر میں پانی بہتا ہے، لیکن کہاوت میں کیا آتا ہے؟ کہنے میں یہی آتا ہے نہر بہہ رہی ہے، حالانکہ نہر نہیں بہتی، نہر تو اپنی جگہ ہے، نہر میں پانی بہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے اے المیاہ فیہا، یعنی ان میں
محلوں کے نیچے سے نہروں میں پانی بہ رہا ہو۔ والنہر، نہر کیا ہے؟ الموضع الذی یجری فیہ الماء، نہر وہ جگہ ہے جس میں پانی بہتا ہو۔ کسی نہر کا پانی سوکھ جائے تو کیا وہ نہر نہیں رہے گی؟ تب بھی وہ نہر ہی ہے، لیکن کہنے میں یہ آتا ہے نہر بہہ رہی ہے، حالانکہ اس میں پانی بہتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں آٹا پسانے جا رہا ہوں، آٹا تھوڑی کوئی پسواتا ہے، گیہوں پسواتا ہے، یا جس چیز کا بھی وہ آٹا بنوائے، گیہوں کا آٹا یا چاول کا آٹا، جس کا بھی، تو آٹا نہیں پسوایا جاتا بلکہ گیہوں دانہ پسوایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر کہا گیا ہے کہ نہر جس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہوں گی، یعنی پانی بہ رہا ہوگا، لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْهَرُهُ، تو اس کو نہر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی اس کو کھودتا ہے، يَنْهَرُهُ یعنی يَحْفِرُهُ، آپ جب پانی کو چھوڑ دیں گے تو پانی زمین کو کھودے گا اور اپنے لیے وہ جگہ بنا لے گا۔ اور بہت ساری نہریں تو ابھی بھی ایسی ہیں کہ پانی کا جب دباؤ اور اس کی طاقت آتی ہے تو ادھر ادھر وہ نہر پوری نہر ہی منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ جو کچی نہریں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے، اب نہر اس سال یہاں سے بہہ رہی ہے، اگلے سال 2-3 ایکڑ دور چلی جاتی ہے نہر، پانی کا بہاؤ ادھر ہو گیا تو ادھر نہر نے جگہ بنا لی۔ تو اس طرح جو ہے پانی یہ کھودتا ہے زمین کو اور نہر بن جاتی ہے، اس لیے اس کو نہر کہتے ہیں۔ وَإِسْنَادُ الْجَرْيِ إِلَيْهِ مَجَاز، اور جر یعنی بہنے کی جو نسبت ہے نہر کی طرف، نہر بہہ رہی ہوں گی، تو یہ نسبت مجازی ہے، مجازی نسبت ہے، پانی بہے گا لیکن کہنے میں آتا ہے نہر بہہ رہی ہے۔ اب دیکھیے اتنی اچھی جگہ ہوگی، باغات ہوں گے اور وہاں سے نہر بہہ رہی ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا، ان لوگوں کو جب جب رزق دیا جائے گا اس میں سے، اطعموا کھلایا جائے گا، من تلک الجنات ان باغات سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقاً رزق کے طور پر جب انہیں فروٹس دیے جائیں گے، پھل اور میوے دیے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ قالوا، تو جنتی لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے یہ تو ہم نے ابھی پہلے کھایا ہے، کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، وہی پھر دے دیا ہے، ایسا سوچیں گے، مطلب اپنے من میں ایسا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل اے مثل ما رزقنا، اس جیسا جیسا ہمیں کھلایا گیا، من قبل اس سے پہلے، اے قبل ہی فی الجنہ جنت میں اس سے پہلے ہمیں کھلایا گیا ہے، یہ تو ویسا ہی ہے، لتشابہ ثمارها بقرینۃ، تو ان پھلوں کے ایک دوسرے کے متشابہ ہونے کی وجہ سے، پھل ظاہر بظاہر ایسے ہی پھل ہوں گے جیسے پہلے انہوں نے کھائے ہیں، شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں گے، لیکن ذائقے میں اور مزے میں بالکل مختلف ہوں گے۔ دوسرا پھل کھائیں گے، ارے یار یہ تو اور ہی پھل ہے، اس کا تو ٹیسٹ کچھ اور ہی ہے، تو ایسے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہے کچھ اور پھل ہے، ایک جیسا پھل نہیں ہے بلکہ یہ تو نیا پھل ہے۔ تو یہ جو بات مفسر نے کہی ہے، یہ تفسیر بقرینتی، اس قرینے سے کہی ہے جو آگے آ رہا ہے، بقرینۃ کے بعد 2 نقطہ ہوتے تو بات اور واضح ہوتی، بقرینتی وَأُتُوا بِهِ متشابہا، متشابہ کی بات قرآن میں آ گئی ہے تو اس لیے مؤلف نے یہاں پر یہ تفسیر کی تشابہ واری، وَأُتُوا بِهِ جِیءُوا بِالرِّزْقِ، رزق انہیں لایا جائے گا، دیا جائے گا، کیسا رزق؟ متشابہاً، ایک دوسرے کے متشابہ ہوگا، یشبہ بعضہ بعضا، بعض پھل بعض پھلوں کے مشابہ ہوں گے، بعض میوے بعض میوے کے مشابہ ہوں گے، بعض مٹھائیاں بعض مٹھائیوں کے متشابہ ہوں گی، لوناً رنگ کے اعتبار سے، وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا، اور طعم ذائقے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے وہ پھل۔ تو جنت میں ان کے لیے پھل ہوں گے، باغات جو ہے ہوں گے تر و تازہ، وہاں سے ان کو پھل ملیں گے طرح طرح کے۔ اب اتنی اچھی جگہ، اتنا اچھا کھانا وہاں مل رہا ہے تو آدمی سوچے گا کہ بیوی بھی ہو تو ساتھ میں، تو اور پھر کیا کہنا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں بھی ہوں گی۔ ازواج جمع ہے زوج، زوج کی جمع ازواج ہے۔ قرآن پاک میں بیویوں کے لیے، بیوی کے لیے بھی زوج ہی کا لفظ آتا ہے۔ زوج کا معنی ہوتا ہے اصل میں جوڑا، تو زوج جب بیوی کے مقابلے میں آئے گا تو شوہر معنی، جب شوہر کے مقابلے میں آئے گا تو زوج کا معنی بیوی۔ قرآن پاک میں زوجتن کہیں بھی نہیں آیا ہے، ہر جگہ بیوی کے لیے بھی زوج ہی کا استعمال ہوا ہے۔
تو ازواج جمع ہے زوج کی، مراد یہاں پر بیویاں، تو ایک بیوی نہیں ہوگی وہاں پر، بہت ساری بیویاں ہوں گی. من الحور وغیرہا، کیسی بیویاں ہوں گی؟ حور، جنت کی حور ہوں گی، جن کو نہ کسی انس اور جن نے کبھی چھوا ہوگا، جو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ دنیا کی طرف جھانک لیں تو دنیا روشن ہو جائے، جو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا نظر آئے گا. ایسی خوبصورت بیویاں وہاں ہوں گی. وغیرہ، حوروں کے علاوہ اور بھی ہوں گی. حوروں کے علاوہ اور کیا ہوں گی؟ دنیا والی بیویاں. تو کوئی سوچے گا کہ حوروں کے سامنے دنیا کی بیویوں کو کون ان کی طرف نظر اٹھائے گا، کون ان کو چھوئے گا؟ حور جہاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بیویاں حوروں کی سردار ہوں گی، اور دنیا کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرے گا ان کو، اور ان کے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دے گا. ان کے دلوں میں کسی قسم کی کینہ، جیسے بیویوں کے درمیان ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض وغیرہ، وہ نہیں رہے گا. حوروں سے وہ چڑھیں گی نہیں جیسے دنیا میں شوقاً ایک دوسرے سے چڑھتی ہیں، جلتی ہیں، بھونتی ہیں. نہیں، وہاں تو وہ خوش ہوں گی ایک دوسرے سے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جنت کی حوریں ہیں وہ جب دیکھتی ہیں کہ دنیا میں دنیا کی عورتیں، بیویاں، یہ میرے شوہر کو ستا رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، تو وہ حوریں جو ہے ان کے لیے بد دعائیں دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہارے پاس یہ چند دن کا مہمان ہے، پھر یہ میرے پاس آ جائے گا. تو لیکن آخرت میں یہی بیویاں ان حوروں کی سردار بن جائیں گی، اور وہاں پر یہ سب مل جل کر رہیں گی. اور یہ بھی جو ہے کبھی کبھی جو دنیا میں بیوی، اس کے علاوہ اور بھی بیویاں مل جائیں گی. یعنی وہ عورتیں جو جنتی ہیں لیکن ان کے شوہر جہنمی ہیں، یا وہ عورتیں جن کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، تو ایسی بہت ساری عورت جنت میں جائیں گی، ان کے شوہر دنیا میں نہیں تھے، تو ایسی عورتوں کی بھی شادی جنتیوں سے کر دی جائے گی. تو اس طرح سے کئی بیویاں وہاں ملیں گی. اور یہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ مطہرتن، پاک صاف ہوں گی، من الحیض وکل قذر، حیض سے اور ہر قسم کی گندگی ہے، تھوک ہے، ریٹ ہے، رال ہے، وغیرہ ہے، نفاس، ہر قسم کی نجاست سے یہ پاک صاف ہوں گی. اتنی خوبصورت اور پاک صاف بیویاں وہاں ہوں گی. 1 منٹ، یہ بات تھوڑی ہو جائے مکمل. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں کہ اتنا خوبصورت منظر، اتنی اچھی جگہ، اتنی اچھی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں اور بیویاں تھوڑی دیر کے لیے دے دی جائیں اور پھر چھین لی جائیں، پھر آدمی جو تمنا کرتا رہ جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے رہیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان نعمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ماکثون ابدا، ہمیشہ ٹھہریں گے، ہمیشہ لطف اندوز ہوں گے ان نعمتوں سے. لا یفنون ولا یخرجون، فنا نہیں ہوں گے اور نہ ہی جنت سے نکالے جائیں گے. تو یہ جو منظر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، یہی انسان دنیا میں بھی خواہش کرتا ہے، یہی چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گھومنے پھرنے کی جگہوں میں جاتا ہے سیر و سیاحت کے لیے، اور وہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اچھے خوبصورت باغ ہوں، نہریں بہ رہی ہوں، چشمے جاری ہوں، وہاں پر اچھے کھانے پینے کی سہولت ہو، بیویاں ہوں. یہ سب دنیا میں بھی انسان چاہتا ہے. تو مومنین کے لیے یہ چیز آخرت میں ملے گی. دنیا میں جس نے صبر کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، آخرت میں اس کے لیے یہ نعمتیں ملیں گی. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.